وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهبي أعظ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا
إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں واو اور الا طرف مدینہ مدین کے اخا بھائی ہم ان کا شعیبن شعیب اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قال یا قوم اعبدوا اللہ اس نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما نہیں لام واسطے کم تمہارے من الہ کوئی خدا غیر اس کے بغیر واو اور لا مت تنقصو کم کرو تم المکیالہ پیمانے کو والمیزانہ اور تول کو انی بے شک میں اراکم ارا دیکھتا ہوں کم تمہیں بخیر اچھائی کے ساتھ واو اور انی بے شک میں اخاف و ڈرتا ہوں علی اوپرکم تمہارے عذاب سے یوم محیط جو گھیرنے والے دن کا ہے. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو تمہارا کوئی بھی خدا اس کے بغیر نہیں ہے اور تم ناپ تول کو کم مت کرو بے شک میں تمہیں بڑی خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے تمہارے بارے میں ایک گھیرنے والے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں. وہ اور یا اے قوم میری قوم اوفو مکمل کرو المکیالہ ناپ کو والمیزانہ تول کو باسات القسط انصاف کے واو اور لا مت تبخسو کم کرو تم الناس لوگوں کو اشیاء چیزیں ہوں ان کی واو اور لا مت تعصو پھرو تم فی بیچ الارض زمین کے مفسدین درال کے فساد کرنے والے ہوں. اور اے میری قوم تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے مت دو اور زمین میں مت فساد کرتے پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین بقیت اللہ ہے اللہ کی بچت اللہ کا دیا جو بچہ ہے اللہ کی عطا کی ہوئی بچت خیر بہتر ہے لام واسطے کم تمہارے ان اگر کم تم ہو تم مؤمنین ایمان رکھنے والے. واو اور ما نہیں انا میں علا اوپر کم تمہارے بحفیظ محافظ نگران
اللہ کی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، اور میں تم پر محافظ لگا ہوا نہیں۔ قالو انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب اصلاتو کا کیا صلاتو نماز کا تیری تأمرو حکم دیتی ہے کا تجھے ان یہ کہ نترو کا چھوڑ دیں ہم ماں اس چیز کو کہ یعبدو پوجا کیا کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادے، آبا اب ان کی جمع آباؤنا ہمارے باپ دادے، او یا ان یہ کہ نفعلا کریں ہم فی بیچ اموالنا اپنے مالوں کے ما جو کچھ نشاؤ ہم چاہیں، انا بے شک کا آپ لانتا آپ ہی الحلیم بردبار ہیں، الرشید نیک چلن ہیں یا ہوش والے ہیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا آپ کی نماز اس بات کا تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں کہ جن کو ہمارے باپ دادے پوجا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں سو کریں؟ یعنی کیا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ایک تو ہم سے ہمارے معبودان باطلہ کی پوجا چھوڑا دیں جن کو ہمارے باپ دادے پوجا کرتے تھے، اور یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کوئی اختیار نہ ہو؟ کیا تیری نماز یہ سبق دے رہی ہے؟ انکا لانت الحلیم الرشید، اور کیا آپ ہی دنیا میں ایک عقل والے اور صرف والے دنیا میں رہ گئے ہیں، آپ کے سوا اور کوئی عقل والا نہیں ہے؟ قالا انہوں نے کہا یا قوم اے میری قوم ارأیتم مجھے بتاؤ تو، لفظی ترجمہ ہے کیا تم نے دیکھا، لیکن عرب کے بول چال میں اس اسلوب کا استعمال ہوتا ہے مجھے بتاؤ۔ ان کون تو اگر ہوں میں علا اوپر بینت نشانت کے من سے رب یا متکلم میرے رب کی طرف سے، واو اور رضا کا نی دے دے وہ مجھے من ہو اپنی طرف سے رزقاً رزق حسن اچھا، واو اور ما نہیں اریدو چاہتا میں ان یہ کہ مخالفہ مخالفت کروں کم تمہاری الا ما اس چیز میں کہ انہا کم منع کرتا ہوں میں تمہیں ان ہو اس سے، ان نہیں اریدو چاہتا میں الا مگر الاصلاح اصلاح، مستطاعت ما جہاں تک استطاعت مجھ سے بنا ہے، واو اور ما نہیں توفیقی میری توفیق الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ، علیہ اسی پر ہے توکل تو میرا بھروسہ، واو اور الیہ اسی کی طرف منیبو میں رجوع کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے شہادت پر ہوں اور مجھے وہ اپنی طرف سے بہت اچھا رزق عطا فرمائے تو پھر بتاؤ کہ میں تم جو چاہتے ہو پھر وہ کروں؟ اگر میں خدا کی طرف سے نبی بھی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور پھر مجھے وہ اپنی بارگاہ سے اچھا رزق بھی دے گا، مجھے کسی کا محتاج بھی نہ چھوڑے، تو کیا پھر میں تمہاری زندگی کے ساتھ تو کوآپریٹ کرنے لگ جاؤں؟ ایسی حالت کا آدمی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ مل کے ناچبازیوں میں شریک ہو جائے؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں میں اس کے مخالف خود کرنے لگ جاؤں، تمہاری مخالفت کرنے سے مراد یہ ہے اس ڈائریکشن کے خود خلاف چلے جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، اور میں جہاں تک مجھ سے بن آئے میں اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہوں، اور میری توفیق سوائے اللہ کے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ واو اور یا قوم اے میری قوم لا نہ یجرمنا اکسائے کم تمہیں شقا کی میرا جھگڑا، ان یہ کہ یصیبا پہنچے کم تمہیں مثل ما مثل اس چیز کے کہ اصابہ پہنچا قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، واو اور ما نہیں قوم لوط علیہ السلام کی قوم من سے کم تم ببعید دور، اے میری قوم کہ میرا جھگڑا جو ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں بھی اسی طرح کی مصیبت آ پہنچے کہ جیسے نوح علیہ السلام اور کی قوم کو پہنچی تھی،
یا ہود علیہ السلام کی قوم کو یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے زیادہ دور نہیں ہے. یعنی مجھ سے جھگڑا کرتے کرتے ایسی اسٹیج پر نہ پہنچو کہ تم پر بھی وہ عذاب آئیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے پروردگار کے سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے اور بہت محبت فرمانے والا ہے. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیر مما تقول، ما نفقہ ہم نہیں سمجھ سکتے کثیر بہت سارا، مما اس چیز میں سے کہ تقولو جو آپ کہتے ہیں، وہ اور انا بے شک ہم لام البتہ نرا دیکھتے ہیں کہ آپ کو فی بیج نہ ہمارے ضعیف کمزور، واؤ اور لو لا اگر نہ ہوتا، راتو تیرے اقربا قبیلے کے لوگ کا تیرے، راتو کا تیرے قبیلے کے لوگ، لام البتہ رجمنا سنسار کر دیتے ہم کا آپ کو، واؤ اور ماں نہیں انتا تو علا اوپر نہ ہمارے بے عزیز غالب. ان کا اے شعیب جو تو باتیں کرتا ہے ان سے بہت ساری تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم آپ کو اپنی جماعتوں میں کمزور آدمی جانتے ہیں، تو ہمارے بالکل معمولی آدمی ہے، اور اگر تیرے قبیلے کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے پتھراؤ کر کے مار ڈالتے، سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غالب آدمی نہیں ہے. قالا، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اراہتی کیا راہتی میرا قبیلہ، اعزو زیادہ غالب ہے، علا اوپر تم تمہارے، من بنسبت اللہ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ من نسبتیہ کہلاتی ہے جو مقابلے کے معنی دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ میرے اللہ کے مقابلے میں تم پر زیادہ غالب ہے؟ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے، قوم کا خیال کرتے ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور سمجھ لیا تم نے، پکڑ لیا تم نے، گما نے سمجھ لیا، وہ اس کو برا پیچھے کو تمہارے ذہنین نظر انداز کیا ہوا. ظہرین یہ ظاہر سے، ظاہر کہتے ہیں پشت کو، تو ظہری یعنی پشت کے پیچھے ڈالی ہوئی چیز، نظر انداز کی ہوئی چیز، اور تم نے اس کو اپنے پیچھے ڈالی ہوئی ایک پسوتارہ چیز سمجھ لیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، انا بے شک ربی میرا پروردگار بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو محیطوں سے گھیرنے والا ہے. بے شک میرا پروردگار جو کچھ تم کرتے ہو اس کو گھیرنے والا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. وہ یا قوم، واؤ اور یا اے قوم میری قوم، اعملوا کرو تم علی، کام کرو تم علی اوپر، مکانات ٹھکانے کم تمہارے، انی بے شک عامل ان میں کام کرنے والا ہوں. سوفا ان قریب تعلمون، تم جانو گے کہ من کون یاتی یہ آتا ہے اس کے پاس عذاب نہ عذاب، یخزی جو ذلیل کرتا ہے اس کو، واؤ اور من کون ہوا وہ کاذبن جھوٹا ہے. ورتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی بے شک میں مع ساتکم تمہارے رقیبن انتظار کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اپنے مقام پر کام کیے جاؤ، میں بھی کام کیے جاتا ہوں. ان قریب پتہ چل جاتا ہے کہ کس شخص کے پاس عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دیتا ہے اور کون جھوٹا ہے. ورتقبوا انی معکم رقیب، اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جس وقت جہاں آ گیا امرنا ہمارا کام، نجینا بچا لیا ہم نے شعیب کو، اور الذین وہ لوگ، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے تھے، مع ساتھ ہو اس کے، برحمت رحمت کے ساتھ، منا ہم سے، واؤ اور اخذت پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جو ظالم ہوئے، الصیحۃ چیخنے کڑکنے، پس اصبحوا ہو گئے وہ فی بیچ دیارے میں اپنے گھروں کے، جاسمین گھٹنوں کے بل. جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ اپنی حویلیوں میں، اپنے گھروں میں
घुटनों के बल पड़े के पड़े रह गए। काफ मिसल अन, इस बात के का अन के माना गोया के, लम नहीं, यग नौ बसे थे वो, फी बीज हा उन बस्तियों में, गोया उन बस्तियों में वो बसे ही नहीं थे। अला खबरदार, बुअदन दूरी हो, लाम वास्ते मदयन के, कमा जैसा कि बाइदत और दूरी हुई है या फटकार हुई है या लानत हुई है समूद कौम समूद पर। गोया उनमें बसे ही नहीं थे, इन अपने घरों में घुटनों के बल पड़े पड़े इस तरह रह गए कि गोया इन घरों में बसे ही नहीं थे। खबरदार मदयन को दूरी हो जैसा कि कौम समूद को दूरी हुई थी। आयात तो ये बात करते हैं, लफ्ज़ तर्जमा आप हज़रात की कोशिशदार हुआ और बामा और तर्जमा भी अर्ज़ कर दिया गया। अब इसका गुज़िश्ता आयात से जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन बहुत मौका बयान हो चुका हुआ है कि ये पूरी सूरत आल मक्का के सामने एक लेक्चर की हैसियत रखते हैं, जो ये के बाद दीगर मुख्तलिफ लेक्चरों की सूरत में नमूदार होती रही और उसमें उन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात दोहराए गए जिन नबियों के वाक़यात को वो रोज़ाना की बोल चाल में दोहराते रहते थे और करीब तरीन उनका महल्ले वकूअ होने की वजह से रोज़ाना की ज़िंदगी में वो वाक़यात बोल चाल में गुफ्तगू में इस्तेमाल होते रहते थे। तो जिन चीज़ों को वो कौम अपनी रोज़ाना की बोल चाल में शामिल गुफ्तगू कर चुकी थी, उन मुहावरात को इस्तेमाल करके उनकी गुमराही को उन पर वाज़ेह किया गया। उन्हें बताया गया कि जिन बुराइयों की वजह से गुज़श्ता कौमों को तुम बुरा कह रहे हो, वो बुराइयां तो तुम खुद अपनी ज़ात में पा रहे हो। इसकी क्या वजह है कि अपने आप को उन पर कयास नहीं करते हो। जब तुम्हारी बुराइयों में और उनकी बुराइयों में फ़र्क नहीं, तुम्हारे अकीदे में और उनके अकीदे में फ़र्क नहीं, और मुझ में और उन नबियों की बोल चाल में नबूवत के पहलू में कोई फ़र्क नहीं। जो उन नबियों की बोली थी वो मेरी है, जो उनकी आदतें थी वो मेरी हैं और उनसे बढ़कर मेरे मौजज़ात हैं। अब उसके मुकाबले में वो रवैया इख्तियार किए हुए जो उनके मुकाबले में काफिरों ने इख्तियार किया था। तो अब उसूली तौर पर तुम्हें उस सज़ा का इंतजार करना चाहिए कि जो सज़ाएं वो कौमें भुगत चुकी हैं, नहीं तो बताओ कि तुम्हारे और उनके दरमियान फर्क क्या है। अब इस जगह पर गुफ्तगू चल रही है। उसूली तौर पर जिस वक्त फेल होने वाले तालिब इल्मों का सारा किरदार किसी नए तालिब इल्म में पाया जाए तो टीचर उसे जरूर कह सकता है कि भाई बरखुरदार जो तुम्हारा ये रवैया है ये फेल होने वाले तालिब इल्मों का है। वो कहता है मिसाल के तौर पर बताइए कौन कौन आदमी है जो इसकी ये रवैया था। तो जिन रवैयों को वो खुद रोजाना की बोलचाल में जिक्र करता है उनका जिक्र किया गया कि फेल होने वाले तालिब इल्म ये हैं जिनको तुम खुद रोजाना की बोलचाल में फेल शुमार करते हो। तो आज तुम अपने आप को उनके आईने में देखो कि क्या तुम्हारी और उनकी सूरतें एक जैसी लगती हैं। जब तुम्हारा अमल और अकीदा एक जैसा है तो फिर तुम्हें एक जैसे इंजाम का भी इंतजार करना चाहिए। इस सिलसिले में परवरदिगार मदयना अखाम, ये सारा पूरा चैप्टर जो है ये सारी यही मुराद है। ये बताना मुराद है कि तुम्हारे किरदार की कड़ियां, तुम्हारी रोजाना की जिंदगी बैन ही उनके साथ मिलती जुलती है जिन पर अजाब आ चुका हुआ है। इसलिए तुम्हें भी किसी आने वाले वक्त में किसी बहुत बड़े हादसे और अजाब और जिल्लत का इंतजार करना चाहिए। इससे एक नतीजा ये भी अख्द होता है कि कोई कौम अपने आप को ये ना समझे कि हम बहुत लेट हो गए इसलिए गुज़श्ता कौमों वाला अजाब हम पर नहीं आएगा। ये ठीक है, नबी करीम अलैहि सल्लम की बरकत से अजाब टल जाए तो ये कानून नहीं है, ये खुदा का करम है। कानून यही है कि जिस कौम का किरदार किसी दूसरी कौम से मिले तो उस गुज़री हुई कौम को जो सजा हुई है वही इसको होने वाली है अगर ये अपना किरदार न बदले तो। इस वक्त में जो लेसन अचीव होता है, जो सबक मिलता है वो ये है कि आदमी को वक्त पर तौबा करनी चाहिए। अल्लाह करीम आते हैं व इला मदयन अखाम शुएबा, जैसे पीछे वलक़द अरसलना नूहन, पीछे गुज़ारा नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ में भेजा था। वो वलक़द अरसलना नूहन जो 4-5 रुकू पहले गुजर चुका हुआ है उसी की वजह से अखा बना है। नहीं तो अखुन अखिन अखन 3 एराब है इसके। तो ये अखा जो बना है उस अरसलना की वजह से, ये उसका अतब के वास्ते मफूल वही बात होगा अरसलना का। और 3-4 रुकू वो पहले गुजर चुका हुआ है। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। मैंने सूरह आराफ के मुताबिक गालिबन
یہ نقشہ بورڈ پہ ڈالا تھا جس میں واضح کیا تھا کہ یہ جو بحر احمر ہے یعنی سعودی عربیہ سے جنوب کی طرف جو خلیج ہے جس سے آگے خاتم پر چل کر کے نہر سویز بھی بنتی ہے، تو نہر سویز سے دوسرے رخ پر جو ایک خلیج ہے اس کا نام ہے عقبہ۔ عقبہ کے دونوں کناروں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اس کا نام مدین تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور کیونکہ آپ اس کو اگر جغرافیہ کی نقشے پہ دیکھیں نا تو ایک یمن سے آنے والی سڑک جو ہے وہاں آ کے کنیکٹ ہوتی ہے، ایک شام سے آنے والی سڑک وہاں کر کے کنیکٹ ہوتی ہے، ایک عراق سے آنے والی سڑک وہاں کے کنیکٹ ہوتی ہے، ایک مصر سے آنے والی سڑک وہاں کر کنیکٹ ہوتی ہے، ایک جارڈن سے آنے والی سڑک وہاں کے کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی تجارتی منڈی تھی کہ مختلف بولیاں بولنے والے، اسلام کی آمد کے بعد شام کی زبان عربی ہوئی ہے، پہلے عربی زبان نہیں تھی۔ مصر کی زبان اسلام کے آنے کے بعد عربی ہوئی ہے، پہلے عربی نہیں تھی۔ تو یہ مختلف بولیاں بولنے والے لوگ جو ہے کہ یہاں اکٹھے ہونے لگے، تو چونکہ یہ تجارتی مرکز بن گیا تھا، جو نہیں بھی خریدنا چاہتا تھا اس کو خریدنا پڑتا تھا کہ مختلف ملکوں سے آنے والا مال یہاں کے پہنچتا، دوسرے ملکوں والے یہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے، اس لیے ان کو ڈنڈی مارنے کا بہت موقع ملتا تھا۔ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تو اور پیمانے سے لیتے اور تول سے لیتے، لیکن جب کسی کو دیتے تو دوسرے سے دیتے اور تولتے مجھے ڈنڈی مار جاتے۔ تو یہ ایک انسان کی کمزوری ہے، جب دولت کمانے پہ آئے تو رزق حلال پر اکتفا کرنے کی بجائے اس کی ہرس بڑھتی جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر شام کے وقت اپنی پراگرس بناتا ہے کہ پراگرس پر کتنی بنی ہے۔ یہ طریقہ کفار کا ہے، یہ مومنین کا نہیں ہے۔ اس کو حلال اور حرام کی تمیز سے چلنا چاہیے اور پراگرس کو خدا پہ چھوڑنا چاہیے۔ پراگرس کی ذمہ داری اس کی ہے ہی نہیں، اس کی ذمہ داری حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہے۔ تو اب اصولی طور پر جس جگہ جو گناہ ہو رہا ہو اس گناہ کی تردید اس نبی کو کرنا پڑتی ہے جو وہاں کا نبی بن کے آتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا دور گزرا تو پھر نبیوں کے غلاموں کی ڈیوٹی ہے کہ جس جگہ جائے اس وقت کا جو فتنہ کبریٰ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے گریبان پہ آتا۔ تبلیغ کا اصول ہی یہی ہے، ایسا نہیں کہ تبلیغ اس طرح کرے جیسے سب خوش ہو جائے، نہیں، اس وقت کے گنڈوں، بدماشوں اور سب سے زیادہ برائی کرنے والے انسانوں کا راستہ روکنا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہے کہ عقیدے کی برائی کتنی بڑی ہے۔ تو یہ جو قوم تھی ان کے پاس شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب چونکہ ان کی برادری کے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں مقام بلند فرمائے، اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ میں نے آپ کو بتایا موضوع دعوت کیا ہونا چاہیے۔ موضوع دعوت وقت کا فتنہ کبریٰ۔ اب وہ کم تولتے بھی تھے، کم ماپتے بھی تھے، لیکن پہلے ذکر نہیں آیا کہ تم ٹھیک تولو ٹھیک ماپو، بلکہ فرمایا کہ بت پرستی بھی کرتے تھے اور کم بھی تولتے تھے۔ ایک ان کے اعمال کی بدی تھی، ایک ان کے عقیدے کی بدی تھی۔ عقیدے کی بدی کو اولیت دی۔ اس سے پتہ چلا کہ عقیدے کی برائی کے ہوتے ہوئے اعمال صالحہ کی تعلیم دینا ایسا ہے جیسا کہ کسی کے پاس زمین ہی نہیں ہے، اسے کہے بیج بوئے جاؤ، زمین ہے تو بیج کہاں سے ہو گئی؟ مکی اور مدنی آیات کی تمیز کے سلسلے میں بہت سارے علامات جو اعلی تفسیر پڑھ کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مکی آیاتوں کی اور بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ عقیدے کی بحث ہے، اور مدنی آیات میں زیادہ سے زیادہ عمل کی بحث ہے۔ کہتے ہیں یہ کیوں؟ کہا آل مکہ کا عقیدہ باطل تھا، تو جس کا عقیدہ باطل ہو اس کو نیک عمل کی تلقین کرنے کی کچھ معنی ہی نہیں ہے۔ پہلے اس کے عقیدے کی درستی کرو، عقیدہ درست ہو جائے تو اس کو اعمال صالحہ سکھاؤ۔ لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر نبی پاک علیہ السلام کے وہ مہاجر غلام جو صحیح عقیدہ لے کے پہنچ گئے تھے، اور کچھ پہلے سے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھ چکے ہوئے تھے اہل مدینہ، تو اس پہ میجارٹی کا عقیدہ اچھا تھا، تو جن کا عقیدہ اچھا تھا ان کو تبلیغ عمل شروع کر دی گئی۔ جو ان کے عقائد میں بھی خرابی کی رفتہ رفتہ اور اصلاحات میں ترقی ہوئی، لیکن بنیادی طور پر موضوع کیا بنا؟ جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے عقیدے کی خرابی سے گفتگو شروع۔
عقیدہ ٹھیک ہو چکا ہے، اب عمل کی خرابی کو گفتگو اس میں سمجھ رہی بات ہے۔ دورے حاضر میں جی کلمہ بولو، جی کلمہ بولو، پائچے اوپر کر لو، جی مسواک لمبے سے رکھ لو، منہ سے کٹا دو، یہ ساری باتیں اعمال کی قسم کی ہیں۔ پہلے اس سے پوچھ لو کہ عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہو؟ یعنی ہم تو نبی پاک علیہ السلام کو بہت بزرگ مانتے، بہت اب بزرگ مانتے، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو کہا وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں، ان کا خیال دماغ میں آ جائے تو گدھے سے بھی خیال سے برا ہے ان کے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے، وہ تم یہ نہیں کہتے، جنہوں نے یہ کہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یوم کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایماندار کو ایماندار کہنا ضروری ہے، اسی طرح بے ایمان کو بے ایمان کہنا ضروری ہے۔ جو عقائد باطلہ کی تردید نہ کر سکے اس کا عقیدہ صحیحہ تسلیم نہیں ہو۔ لا الہ پہلے کہنا پڑے گا کہ کوئی معبود نہیں، سچا معبود کوئی نہیں الا اللہ سوائے ذات باری۔ ذات باری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے جھوٹے خداؤں کی تردید ضروری ہوگی۔ سچے پیر کا اعلان پیچھے ہوگا، پہلے جھوٹے پیروں کی تردید ہوگی۔ سچے مولوی کا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے جھوٹے مولوی کی تردید ہوگی۔ عقیدہ صحیحہ کا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے جھوٹے عقیدے کی تردید ہوگی۔ یہ مسئلہ شعیب علیہ السلام کے بعد سے سمجھا ہے۔ پورا قرآن یہ مطالعہ کرو گے، یہ مضمون آپ کو ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا موضوع دعوت فتنہ کبریٰ ہے، بدور کی بات۔ یہ قرآن مجید کا جسٹ ہے، سارا قرآن مجید سروے کرو، ہر نبی کا موضوع دعوت کس موضوع پر تبلیغ کرتا رہا؟ جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے اس کے خلاف۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اب اس کے بعد جب عقیدہ صحیحہ کی تبلیغ کر چکے تو فرمایا کہ تم ناپ تول کو کم مت کرو، بے شک میں تمہیں بڑی خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ناپ تول میں خیانت کرنے سے مراد تو مال کا بڑھانا ہے۔ پہلے تمہاری مالی حالت اچھی نہیں، جس کی اتنی اچھی مالی حالت ہو اس کو تو چاہیے یہ کہ دوسروں کو بھی دیانتداری کا سبق دے، کہ جا کے وہ خود بھی بدیانتی کرے، لوگوں کو بدیانتی کا درس دے۔ یہ بڑی واضح صورت ہے کہ تم معاشی طور پر خوشحال ہو، تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، تم آسانی کے ساتھ کسی ایمانداری پر عمل کر سکتے ہو۔ اور مجھے تمہارے بارے میں ایک گھیرنے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی جو دن تمہیں گھیر لے گا، اس سے دو دن مراد ہو سکتے ہیں، یا جس دن عذاب آئے گا تو اس دن کے گھیرے میں آؤ گے ایسے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا، یا یہ کہ قیامت کا جو عذاب ہوگا وہ سب کو ایک لپیٹ میں لے گا، دونوں معنی، اور واقعی دونوں معنی ثابت بھی آئے گا۔ جب یہ بھی عذاب آیا تو اسے دن ہی دن میں ان کو صفایا ہو گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ قیامت کا جب عذاب آئے گا تو اس کا تو شماری کچھ ہوگا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ اب دوبارہ پھر اسی مضمون کو دہراتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ ایک لفظ کو بعض بار 3 مرتبہ دہراتے تھے، کیونکہ مراد داد لینا تو نہیں تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، مطلب یہ تھی بندہ سمجھ جائے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، کسی ٹھیک کام کے لیے ذہن کو تیار کر لے، کہیں ایسا نہ کہتے کہ بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ کی عادات تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی شمائل ترمذی نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی، جس میں نبی پاک علیہ السلام کی عادت، خصلت، بولنا چالنا، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، مسکرانا، رونا، ہنسنا، آنسوؤں کا گرنا، سرمے کا لگانا، حجامت کا بنانا، دعوت کا تراشنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اوصاف اس میں ہیں۔ اس کا نام ہے شمائل ترمذی۔ اس نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اپنے سامعین کے لیے بعض وقت کسی جملے کو 3 مرتبہ تک دہراتے تھے۔ حضور اپنے سامعین کی استعداد کو سمجھتے ہوں گے نا، دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت یہ بات اچھی طرح پلے نہیں پڑی، دوبارہ کہو، پلے پڑ گئی لیکن لفظ یاد نہیں رہتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتا تاکہ اچھی طرح ذہن میں بھی بیٹھ جائے، بات تیار بھی ہو جائے اور حفظ بھی ہو جائے، آسانی سے یہ آدمی آگے چل کر کے دوہرا سکے بات۔ یہ اس قاعدے کے مطابق حضرت رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اس بات کو دہرایا کہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔
اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو چیزیں ان کی کم کر کے مت دو. خود لیتے ہو تو کوئی بڑا پیمانہ استعمال کر لیتے ہو, جب دیتے ہو کسی کو تو چھوٹا پیمانہ استعمال کرتے ہو. تو ایک درزی کے متعلق مشہور تھا, اس نے 2 گز رکھے ہوئے تھے, ایک توبہ اور ایک استغفر اللہ. جب کوئی کپڑا جا کے دیتا نا تو مجھے کتنا لایا, انہوں نے کہیں قمیض کرتا ہے, انہوں نے کہا یہ قمیض کا نظر تو نہیں آ رہا, تھوڑا ہے, کہا ماپ لو. اتنے میں لڑکا اس اصطلاح کو جانتے جا کے استغفر اللہ پر کر دے, ماپا تو کم نکلا ہے. تو جناب کہ کپڑا اور لا کے دیے اور جب بنا کے دیا تو وہ والے گز کے ساتھ گز کا سوا گز کر کے دے دی. تو لیتے وقت قدرے لمبا گز اور دیتے وقت قدرے چھوٹا گز. تو یہ قوم شعیب علیہ السلام کی عادت تھی, یہ مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ الارض مفسدین, اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو. یہ صرف دکاندار پر صادق نہیں آتی, یہ مذہبی پیشوا پر صادق آتی ہے, سیاسی کارکنوں پر صادق آتی ہے, ایک شریف آدمی پر صادق آتی ہے کہ برتاؤ میں لوگوں سے زیادہ توقع کرتا ہے اور خود کم کردار دکھاتا ہے. لوگوں سے جس حسن اخلاق کی امید کرتا ہے اتنا حسن اخلاق خود بھی کرے. اس کی کیا وجہ, لوگوں سے زیادہ توقع کرتا ہے, خود یا کم برتاؤ میں اپنا کردار دکھاتا ہے نہیں. جس محبت اور شفقت کی امید دوسروں سے کرتا ہے ویسی محبت اور شفقت خود بھی دکھلائے. جتنی وہ تعظیم اور آبرو چاہتا ہے لوگوں سے اتنی کسی کو تعظیم اور آبرو خود بھی دے. جس طرح لوگوں سے ہمدردیاں مانگتا ہے خود بھی کسی کی ہمدردی کرے. لفظوں میں تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. یہ دکانداری کی طرف یہ بات جا رہی ہے, یہ ساری سوسائٹی کی طرف جا رہی بات. اور زمین میں مت فساد کرتے پھرو. اب دیکھو ناپ تول کی بات ہے تو فساد کرنے کی اس میں کیا بات ہے, چونکہ جس وقت وہ کم تولتا ہے, کم ماپتا ہے, لیتے وقت بڑے پیمانے کے ساتھ اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے کے ساتھ, تو جن جن لوگوں کے حقوق زخمی ہوتے ہیں نا وہ آپ کے خود بھی تو چیک کرتے ہیں. اپنا بھی تو کوئی انہوں نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. جب اس سے توڑتے ماپتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو غلط ہے بھائی. جب اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر معاملے تولنے کی کوشش کرتے ہیں, جھگڑا ہو جاتا ہے. بظاہر تو اس نے ایک پہلو نکالا ہے بے ایمانی کا, لیکن حقیقت 20 25 50 گاہ گئے, سب کے ساتھ یہی ظلم ہوا. سب نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے, 2 2 4 4 10 10 بندے مخالفن کا خود کرنے ہیں. اب جو صحیح بھی تولنے والے ہیں ان کے متعلق بھی ایک خلاف رائے پیدا ہو جائے گی. تو معاشرے میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا اور ایک دوسرے کو تباہ کرنا اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا, اس سب کی ذمہ داری اس آدمی پر جائے گی جس نے اس برائی کی بنیاد رکھے تو معاشرے کا توازن جو ہے وہ اپسٹ کیا ہے. اس لیے قرآن نے کہا تم زمین میں فساد مت کرتے پھرو. حالانکہ وہ پھرتا تو ہے نہیں, وہیں بیٹھا ہوا ہے, دکان پر بیٹھا ہوا ہے. کہا تیرے اس ڈنڈی مارنے سے پورے معاشرے کا توازن خراب ہو رہا ہے, گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ لے کے جاتا ہے بیگم کو جا کے دکھاتا ہے, بیگم کہتی ہے میں بھی تو اکثر کپڑے سیتے رہتی ہوں, یہ اتنے گز کا اتنے گرا کا نہیں ہے. اب وہ کہتے کیسی جھوٹی ہے, میں بھی جلدی سے ماپ کے لایا ہوں. وہ کہتے لا کے میں خود ماپتی ہوں. اب بیوی میں جھگڑا ہو گیا, وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے مارتے ہیں. پھر وہ بیوی کی بات سے متاثر ہوا, پھر جا کے پہنچتا درزی کے پاس, ہاں جی وہ آپ نے تول کے دیا تھا تو غلط نکلا ہے, آپ نے ماپ دی تو غلط نکلا ہے. بس جھگڑا ہوا تو کئی گھر ویران ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد کرتے بھی مت پھرو. اللہ کریم فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم, او بندہ خدا بچت تو وہی ہوگی جو اللہ کرائے گا. اللہ کے دیے سے یہ کمی پوری ہوتی ہے, بددیانتی اور بے ایمانی سے کمی پوری نہیں. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. یہ شعیب علیہ السلام کا واس ہے اس قوم کا. اللہ کی جو کی ہوئی بچت ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر اگر ایمان رکھتے ہو. اور میں کوئی تمہارے اوپر نگہبان یا محافظ نہیں لگاؤں, میری ڈیوٹی ہے پیغام پہنچا دینا. میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. اب اگر تم باز نہیں آتے ہو تو کوئی میرے پاس ایسی فورس نہیں ہے میں تمہیں مجبور کر کے وہ کام کروا لوں کہ جو خدا کی طرف سے آرڈر ہے, بس میں نے تمہیں تبلیغ کر دیا, بات پہنچا دی.
قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. بڑی قیمتی بات اس جگہ سمجھ میں آ رہی ہے. ایک پہلو یہ کہ جو آج نمازوں اور نمازیوں کے بارے میں گھٹیا جملے بولے جا رہے ہیں یہ آج کی اختراع نہیں ہے، بلکہ انسانیت میں پہلے بھی اس طرح کی بیماری گزری ہے کہ جس وقت کوئی اللہ والا، کوئی دیندار کسی کو دین پر متوجہ کرتا رہا ہے تو تنزیہ جملے اسی طرح کے بولے جاتے رہے ہیں. کیا آپ کی نماز یہی سکھاتی ہے کہ لوگوں سے لڑتے پھرو؟ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم شریف آدمی ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ اس سے گھٹیا کام ہی کوئی نہیں کہ جس نے پیدا کیا اس کے سامنے نہیں جھکتا. اس سے بڑھ کے گھٹیا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، شراب پی لیتے ہیں، برائی بے حیائی کر لیتے ہیں لیکن کسی کو دکھ نہیں دیتے. وہ ظالم آدمی کس سے زیادہ دکھ کیا ہے کہ تم نے کئی گھروں کو تباہ کیا ہے، کئی اپنے دوستوں کو برائیاں سکھائی ہیں. ایک یہ عمر خبائث میں تم نے ڈالا ہے. شراب پینے والا کون کون سا گناہ نہیں کرتا؟ اس کو کیا تمیز رہ گئی ہوتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے. اگر اس حالت میں اپنی ساس کی آبرو پہ ہاتھ ڈال گیا تو پھر بھی طلاق ہوگی. بیٹی کی آبرو پہ ہاتھ ڈال گیا تو پھر بھی طلاق ہوگی. اپنی ماں کی آبرو پہ ہاتھ ڈال گیا تو باپ کو طلاق ہوگی. اندازہ کرو. جو شراب پی سکتا ہے وہ کیا کیا نہیں کر سکتا. لیکن وہ کہتا ہے اتنی تھوڑی ساری پیتا، بہت سارا کام کرتا ہوں تھوڑی سی پی دیتا ہوں. اور میں کسی ہم لوگ سوسائٹی کے شریف آدمی ہیں، کیا تمہیں تمہاری نمازیں نہیں سکھاتی ہیں؟ ایک تو یہ پتہ چلا یہ آج کی بولی نہیں. دوسرا یہ کہ نماز کو اس معنی میں جو اللہ کے کاغذات میں ہے حضرت شعیب علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہی نہیں سکھاتی بلکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی سکھاتی ہے. وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ برائی اور بے حیائیوں سے باز کر لیتی ہے، برائی کرنے بھی نہیں دیتی اور دوسرے کرنے والے کو بھی روکنے میں آمادہ کرتی ہے. یعنی یہ نمازی کی ڈیوٹیوں میں سے ہے یہ سمجھنا کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے زکوٰۃ دے لی، میں نے اپنے والدین کی خدمت کر لی، اب اگر کوئی والدین کو مارتا بھی ہے تو مجھے کیا. یہ جملہ بڑا ذلیل جملہ ہے، یہ کبھی نہیں بولنا. نہیں، نہ برائی کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے. نیکی کرنی بھی ہے، لوگوں کو نیکی پہ لگانا بھی ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بحث آئے گی کہ جس قوم نے کبھی گناہ کرنے والے کو نہیں روکا، جب گنہگار کو سزا ہوئی ہے تو نہ روکنے والے کو بھی ساتھ سزا ہوئی. اس کو کہتے ہیں ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی. یہ ڈیوٹی ہے ہر انسان کی بدی سے روکے. ہاتھ سے روکے گا توفیق ہے، ورنہ منکم منکرا فلیغیروا بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے برائی دیکھے چاہیے کہ اس کو قوت بازو سے روکے. اگر اپنی قوت بازو کی اتنی کارگر نہیں ہے زبان سے بڑھ کر زبان سے روکے. اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم نفرتی نگاہوں سے اسے ضرور دیکھے. ایسا کسی کو برائی کرتے دیکھے تو للچائی ہوئی اداؤں سے دیکھے کہ دل اس کا بھی بدی کرنے کو چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری سے نہیں کرتا. کہا اس سے نیچے گرا ہے کہ برائی کو دیکھ کر چیب جبیں بھی نہیں ہو سکا، نفرت کے آثار بھی نہیں لے سکا، تو پھر اس کو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے میرا ایمان روک سکتا. تو شعیب علیہ السلام جو ان کو برائیوں بے حیائیوں سے روکتے ہیں نا، یہ اشارہ اس پر مل رہا ہے کہ نمازی تیری ڈیوٹی کیا ہے. نمازی صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا پابند نہیں بلکہ سوسائٹی کو ہر باطل کے سامنے جھکنے سے روکنے کا بھی پابند. اے شعیب، کیا آپ کی نماز پاک کو حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادی پوجا کرتے تھے؟ یعنی جہاں تم نماز پڑھتے ہو وہاں ہمارے باپو دانے باطلا کو جھوٹا بھی کہتے ہو. آج تو شرافت کا معیار ہے نا جی، تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. حالانکہ یہ آیت منسوخ ہے. ہاں، تم جو ہے کفار کے معبودان باطلا کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. یہ آیت اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، یہ آیت منسوخ ہے. تو وہاں کے کیسے ہے انتم وما تعبدون حسب جہنم انکم وما تعبدون حسب جہنم. تم بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے. برا کہا آگے نہیں کہا. وہ جو آیت ہے نا کہ تم
معبودان باطلہ کو برا مت کہو کہ وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. یہ آیت منسوخ کر دی اس سے انکم وما تعبدون حسب جہنم، تم بھی اور جن کو تم پوچھتے یہ جہنم کا ایندھن ہے. برا کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں. تو شعیب علیہ السلام نے بتایا کہ میں نمازی کس طرح کا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، جو غیر کے سامنے جھکتا ہے اس کو روکتا بھی، خدا کی نافرمانی کرتا بھی نہیں، اور جو کوئی کرے تو اس کو منع بھی کرتا ہوں. اور کیا تمہیں یہ نماز اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کے اندر جو کچھ کرنا چاہیں اس سے بھی رک جائیں، کوئی چھوڑ دیں؟ یعنی کیا ہمارا اپنا مال ہے؟ یہ سرمایہ دار کی بڑی پرانی عادت ہے. سرمایہ دار کتوں پہ پیسے لگائے گا نا تو اس کو برا کہیں گے یار کتوں پر اتنے پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے، بٹیروں پر اتنے پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے. یہ گھوڑوں کی دوڑوں پر یہ جوئے مت لگاؤ تو کہتے ہیں پیسہ میرا اپنا ہے. کیا تمہاری نماز میں یہ سکھاتی ہے آپ کو کہ آپ ہمیں جو اکیلے جمع نہ کریں، آپ کو پیسے لگاتے ہیں؟ یہ جو جملے آج بولے جا رہے ہیں یہ بڑے پرانے یہی جملے ہیں، لوگ نبیوں کے مقابلے میں یہی کہتے چلے آئے. اگر زید اپنا سرمایہ تباہ کر رہا ہے تو زید انسان ہونے کی حیثیت سے میرا بھائی ہوگا. میں انسانی برادری کے ناطے سے اس کو روکتا ہوں کہ اپنا سرمایہ ضائع مت کرو، تو وہ جواب میں یہی کہتا ہے کہ کیا یہ مال آپ کا ہے؟ اپنا جہاں چاہوں خرچ کروں. یہ ٹھیک ہے جہاں چاہے خرچ کرے، لیکن تو انسانی سوسائٹی کا ایک ممبر ہے. انسان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تجھے بدی سے روکے. اور وہ جواب میں کہتے ہیں انک انت الحلیم الرشید، صرف آپ ہی دنیا میں ایک ہوش والے آدمی اور بڑے ذہن والے باقی رہتے ہیں. یہ تنزیہ جملہ تھا جو آج کے دور میں بھی کئی لوگوں نے مجھے کہا ایک آپ ہی سنی ہے اور باقی کوئی سنی نہیں. میں نے کہا جو میں سنیت کہتا ہوں تو کتاب میں لکھی بتاتا ہوں، جو باقیوں کو سمجھتے چپ ہے ان سے پوچھو یہ تم جو خاموشی ساتھ رکھی ہے یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ میں تو جو شور کر رہا ہوں، جب قوم کو ہلاکت کے گڑے میں گرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میری رگ پھڑکتی ہے، میں دکھیا ہوتا ہوں، میں شور مچاتا ہوں. میں جو شور مچاتا ہوں اس کا ثبوت تو مجھ سے لو، لیکن جو چپ ہے ان سے پوچھو یہ چپ کیوں ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو لوگ مجھے کافی دیر یہ کہتے ہیں ایک آپ ہی سنی ہے اور کوئی سنی نہیں، ایک آپ ہی مسلمان باقی کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے. یہ میں تو معمولی آدمی ہوں، یہ شعیب علیہ السلام جیسے پیغمبر کو یہ بات کہی تھی. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. نے کہا میری قوم، اب میں جسٹیفیکیشن پیش کرنے لگا ہوں کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں. تو میری قوم مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار عالم کی طرف سے شہادت بھی رکھتا ہوں، شہادت سے جی مراد نبوت ہے، اگر مجھے خدا نے نبوت کے مرتبے پر فائز بھی کیا ہو، جن میں ایک علمی طور پر روشن ضمیر انسان بھی ہوں، باطنی طور پر ایک روشن ضمیری اور بصیرت باطنی بھی رکھتا ہوں، خیر و شر نیکی اور بدی کی بھی مکمل مجھے تمیز ہے، وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور معاشی طور پر بھی خدا تعالیٰ نے مجھے کسی کا دست نگر نہیں کیا. جس منڈی میں بیٹھ کے تم کام کرتے ہو اس منڈی میں بھی بیٹھ کے کام کرتا ہوں. میں اپنے لیے بقدر کافی رزق کما لیتا ہوں، تمہارے دسترخوان میں بیٹھ کے کماتا نہیں. اپنے رزق روزی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. جب اللہ نے مجھے اپنا نبی بھی بنایا ہو اور اپنا رزق بھی مجھے اللہ نے اچھا دیا، مالی طور پہ بھی خوشحال کیا ہوا ہو، تو اب میں بتاؤ کہ کس طرح خاموش بیٹھ جاؤں جبکہ دیکھوں کہ قوم کنویں میں گر رہی ہے، میں خاموش بیٹھا رہ جاؤں. میں نبی بھی ہوں اور میرے مالی حالات بھی اچھے ہوں، تو پھر چپ رہ جانے کا میرے پاس کیا جواب؟ اس سے آپ سمجھ جائیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کی تعلیم بھی مہیا کر دی ہے، خواہ میرے ذریعے سے مہیا کی ہو یا اللہ کے کسی اور بندے کے ذریعے سے مہیا کی ہو، وہ بھی آپ کے پاس ہو، آپ کے دست و بازو بھی کام کرتے ہوں، برادریاں بھی ہوں، تو آپ کے پاس دین حق کی سربلندی سے چپ رہنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری ملامت سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، بے شک مجھے برا کہو، میں تو اب فائٹ کروں ہی کیونکہ میرے پاس چپ رہنے کا جواز ہی نہیں. نبی میں ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے روشن ضمیر کیا ہے، بصیرت باطنی عطا فرمائی ہے، مجھے ملائے اعلیٰ سے تعلق عطا فرمایا ہے، مجھے آسمانی دین کا مکمل علم عطا فرمایا ہے، میرے پاس اس کی وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، تو باطنی پہلو تو میرا یوں صاف ہے.
اور دنیاوی پہلو یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر خوشحال کیا ہوا ہے. اب بتاؤ میں چپ رہوں تو خدا کو کیا جواب دوں؟ اب یہی فارمولہ آپ اپنے لیے بھی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت اگر آپ کو دین عطا کیا ہوا ہے اور بقدر ضرورت آپ کے معاشی حالات بھی ہیں، تو اب دین کی تباہی کو کھڑے خاموش تماشائی کی طرح دیکھنے کا جواز کیا ہے آپ کے لیے؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ میری قوم میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں منع کر رہا ہوں میں وہ خود کرنے لگ جاؤں. نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی چپ نہ رہو. یہ جو بدیاں ہو رہی ہیں ان سے خود بھی باز آؤ، لوگوں کو بھی باز کرو. اب میں تمہیں مجبور کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کو باز کرو اور میں خود ہی اب باز آ جاؤں. یہ تو اس قول کی مخالفت ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ واز کرنے والا اپنے قول پر عمل کرنے کا بھی پابند ہے. اگر وہ خود پابند نہیں ہوگا، عمل نہیں کرے گا، تو خدا کی بارگاہ میں اس کا سخت معاوضہ ہونے والا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ بات لوگوں سے کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں بڑا فخر ہونے والی ہے یہ کہ تم خود کہو لیکن خود کرو نہیں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک مجھ سے بن آئے میں اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا. میرا نقطہ نگاہ صرف تمہیں ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. میں تمہارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں چاہ رہا، لیکن رہی ہے کہ جو کچھ میں چاہوں وہ ہوتا جائے. وما توفیقی الا باللہ، میرے کام کو بامراد کر دینا اور اپنے مقصد کے لیے وسائل پیدا کر دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں. میرا کام کوشش کرنا ہے. رہ گئی بات کہ میں مجھے توفیق ان باتوں کی ہو جائے، یہ خدا پر موقوف ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کی بولی ہے. یعنی محنت کرو اور اچھے نتیجے کے لیے اسی پر بھروسہ کرو. یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. یہ تینوں قومیں قریبی آباد تھی نا. جو نوح علیہ السلام کی قوم کا ایریا تھا یہ عراق تھا. ہود علیہ السلام کی قوم کا ایریا جو تھا یہ یمن تھا، احقاف کا علاقہ، یہ شمالی یمن. عمان اور شمالی یمن کا جو درمیانی حصہ ہے یہ احقاف کا علاقہ بنتا ہے. یا صالح علیہ السلام کی قوم یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 140 میل کے فاصلے پر، 150 میل سے کم ہی ہے غالباً. تو مدائن صالح ایک جگہ جہاں آج کل پولیس یہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے، یہ سعودی عربی کا آج ایک حصہ ہے مدائن صالح. تو یہ سارے، اور قوم لوط جو ہے یہ بحر لوط کے کنارے پر تھی، یہ جارڈن کا علاقہ تھا. تو اب یہ جارڈن کا علاقہ ہونا، عراق کا علاقہ ہونا، مدائن صالح ہونا اور شمالی یمن ہونا، یہ مدین سے زیادہ دور نہیں تھے. کیونکہ سعودی عربیہ کا وہ کونا جو جنوب مغربی کونا ہے، جنوب مغربی کونا، اس کا نام اقوا ہے، خلیج اقوا. یہ دو شاخیں بنتی ہیں بحر احمر کی. سعودی عربیہ سے جو جنوب میں سمندر ہے خلیج، اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں آگے چل کر کے. ایک نہر سویز بناتا ہے اور دوسرا نہر اقوا، جو خلیج اقوا جس پر غالباً جارڈن کی ایک بندرگاہ بھی ہے، یہ وہ جگہ ہے. تو اس کے بار بار دو بستیاں تھیں جن کا نام مدائن، یہ مدین تھا جس جگہ شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی. تو اب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے تو مدائن صالح کا ذکر کرتے ہیں، قوم لوط کا ذکر کرتے ہیں، قوم نوح کا ذکر کرتے ہیں، قوم ہود کا ذکر کرتے ہیں. یعنی یمن والے، عراق والے اور بحر لوط کے کنارے والے، سدوم والے یعنی جارڈن میں جو واقع ہے وہ، اور مدائن صالح سعودی عربی والے، یہ ساری اقوام مدین سے بالکل قریب تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ہرگز نہ چاہیے کہ جو میرے ساتھ جھگڑا ہے وہ تمہیں یہاں تک پہنچا دے کہ تمہیں ان قوموں کے سے عذاب تم پر آئے. یعنی جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا اور ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی چلی تھی، اور صالح علیہ السلام کی قوم کو ایک چیخ نے یا زلزلے نے پکڑ لیا تھا. ایک ایسی کڑک یا چیخ آئی تھی جس سے کہ کڑک پیدا ہو گئی تھی، زلزلہ پیدا ہو گیا تھا مکانات میں اور سب کے دل پھٹ گئے.
تو جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ جو تمہارا جھگڑا ہے، میری جو عداوت ہے تمہیں یہاں تک پہنچا دے کہ تم بھی ایسے ہی عذابوں میں سے کسی ایک عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط کوئی تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، باقی تمہیں تھوڑے فاصلے پر تھے نا، تو سب سے زیادہ قریب قوم لوط تھی۔ قوم لوط کا جو حشر ہوا، اور مدت کے لحاظ سے بھی تقریباً یہ بہت قریب پڑتے تھے، مدت کے لحاظ سے بھی اور فاصلے کے لحاظ سے بھی قریب پڑتے تھے۔ تو ایک لطیف اشارہ آ گیا ہے تب کہ تم پر بھی عذاب آنے والا، بچو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ میں بہت مرتبہ آپ حضرات کی خدمت عالی بات کر چکا ہوں کہ جن جن حضرات کی مالی حالت خراب ہے، کاروبار اچھے نہیں، وہ کم از کم 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ دعوت دی ہے، اور اس سے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ مال میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی دوسری چیز سے ہوتا۔ یہ باقاعدگی سے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے خاندان کو، بچوں کو خود اس کے عامل بن جاؤ۔ کم از کم 500 مرتبہ کسی گھر میں اگر روزانہ چند آدمی مل کے یا ایک ہی آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ان کے مالی حالات میں خوبصورت تبدیلی آئے گی۔ اپنے پالنے والے سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑا مہربان ہے اور بڑا چاہنے والا ہے۔ یہ تم مغفرت کسی غیر سے تو نہیں مانگے نا، اس سے مانگے جو بڑا قریب۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، اگلا جملہ ذرا اندازہ کریں اس کو دور حاضر میں، بلکہ کتنا تازہ دم معلوم ہے، یہ ہزاروں برس کی بات ہے۔ شعیب علیہ السلام کا آواز ہے قوم مدین کو، تو اب قوم کہتی ہے اے شعیب آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں آج کے حالات میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے ایسے بے دین ہیں، لیڈر بننے کے شوق میں ہیں، اور کبھی کوئی دن ہوتا ہے میلاد شریف کا، معراج شریف کا اور تقریب ہے جو کو دیکھا بہت پبلک آئی ہوئے تو لیڈر بننے کے ارادے سے نظر آ جاتے ہیں، اور وہ ملک میں کوئی ذرا پیارا ہے تو فوراً اس کے بال کی کھال نکالتے ہیں، 100 تجزیے کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا جو سیاسی بیلنس ہے اس کو برابر کرتے ہیں، اور خود کو پتی دار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑے سیاست۔ ہم کہتے ہیں کہ جی نماز یوں پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر سیدھا صاحب آ کر جاتے یوں نکالنا چاہیے، کہتے ہیں سیاست کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم تو ایک مرتبہ آواز دیں ان کی کوئی بات ہی ہماری سمجھ نہیں۔ یہ بے دینوں کی پرانی تاریخ ہے، نبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ جملے بولتے رہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام آپ جو کوئی باتیں کرتے ہیں اس میں تو بہت ساری ہماری سمجھ ہی نہیں آتی۔ یارو بلیک مارکیٹنگ سمجھ میں آئے، اسمگلنگ سمجھ میں آئے، مدد بیچنا سمجھ میں آئے، ہیروئن بیچنا سمجھ میں آئے، طرح طرح کی شرارتیں سمجھ میں آئے، سازشیں سمجھ میں آئے، یہ جھوٹ بولنا، کم تولنا، ہیرا پھیری کرنا، ہر وعدے میں چینج آف مائنڈ کر جانا اور اس کو بے ایمانی نہ سمجھنا، یہ اتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو صرف نماز کی رکعتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کھوئے بدرا بہانا بسیار، جب دل پلیت ہو جاتا ہے ہزاروں بہانے سوئنے لگتے ہیں، برائی کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو نیکی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں اے شعیب تیری بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یار جو منڈیوں میں کاروبار کرتے ہوں گے، بین الاقوامی منڈی میں روزانہ بیٹھتے ہوں گے، ملک ملک کا آدمی دیکھتے ہوں گے، ملک ملک کی چیز خریدتے ہوں گے، اور طرح طرح کی بولیاں بولتے ہوں گے، مختلف ملکوں کے پیمانے استعمال ہوتے ہوں گے، ناپ تول کے وزن کے پیمانے اور باٹ الگ الگ ہوتے ہوں گے، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ویلیویٹ کرنے میں، منی ایکسچینج کرنے میں کس قدر انہیں مشکلات پیش آتی ہوں گی، وہ اکاؤنٹنسی کتنی جانتے ہوں گے، بزنس کتنی جانتے ہوں گے، مختلف ملکوں کے ریٹ اور بھاؤ کتنے اچھی طرح جانتے ہوں گے، مختلف ملکوں کے مزاجوں سے کس قدر واقف ہوئے ہوں گے، تو اتنے دانائے راز لوگوں کو شعیب علیہ السلام جیسے صاف ستھرے آدمی کا آواز جو نہایت نکلا ہوا ہے وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ معلوم ہے پلید دل کی پرانی پلید باتیں ہیں جو آج بھی چل رہی ہیں، تو بڑی بڑی بات قرآن کا آواز کس قدر تازہ دمہ معلوم ہوتا ہے۔ ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، ایسا فیضان ہے قرآن کا۔ وَإِنَّا
لنراکا فینا ضعیفا. آج کے جو لیڈروں اور آج کے جو گنڈوں کی زبان ہے اس وقت کے گنڈوں نے بھی بڑی. انہوں نے کہا ہمارے درمیان تو ایک تو معمولی آدمی ہے تو ہمیں اتنی ڈانٹ ڈانٹ کے باتیں کرتا ہے, ہمیں ملامت کرتا ہے اور سرزنش کرتا ہے, سیدھا اپنے ٹھکانے جاؤ, ہم جانتے ہیں تجھے معاملہ. یعنی نبی کے مقابلے میں اپنے اٹکل بچوں کو اتنی عزت دینا چاہتے ہیں. کہتا تو ایک معمولی آدمی ہے, خام ہمیں ڈراتا ہے, دھمکے دیتا ہے, باتیں کرتا ہے کہ عذاب آئے گا, یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور ہم تمہیں صاف طور پر بتا دیں لولا ذاتک لرجمناک. ہاں کہتا تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو یہ سنسار کر دیتے. آج بھی یہ کہنا فلاں چودھری صاحب کا لحاظ مارتا ہے نہیں تو تمہیں یہ ایسا کا ویسا کر دیں, فلاں راج صاحب اور خان صاحب سے غراتی میں کہنا تم تو جانتے ہیں, تم اتنے سارے پانی میں ہو. اب شعیب علیہ السلام کو منامل کا کلمہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کرتے. وما انت علینا بعزیز, اور تو کو اب غالب آدمی ہے تو معمولی آدمی. گستاخوں کی بولی ہر زمانے کے میں ایک رہی ہے. تو گنڈا دیکھو نا, گنڈا لاہور بھی اسی طرح دھوتی کندھے پر ڈالی ہوئی ہے اور بولنے والی چپلی پہنی ہوئی ہے اور انداز ہی نرالے ہیں. اور ان کو مظفر آباد دیکھیں اس کا وہی وہاں بھی لباس وہی ہے, اور کیمل پور کے اڈے پر دیکھیں اس کی وہاں بھی وہی بولی ہے. اور سعودی عرب ہم نے وہ گنڈے دیکھے ہیں ڈرائیور بالکل اسی طرح وہی ہر ملک میں جو ڈرائیوروں کی بولی ہوتی ہے وہ ہونا ٹائپ قسم کے لوگ ہیں. ہاں, اور کوئی بھولا بھٹکا مسافر آیا تو نیا تجربہ کر لیا کہ جو کس طرح مارتے ہیں, ذرا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے مارنے کی, سمجھ آتی جاتی ہے کس طرح مارے. قال یا قوم اراتی اعز علیکم من اللہ. انہوں نے کہا وہ قوم, ایک طرف میں کسی قوم کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں اور دوسرے خدا کا نمائندہ ہوں, تو میری قوم کا لحاظ کرتے ہو, خدا کا لحاظ نہیں کرتے ہو. تم قوم کو زیادہ عزیز سمجھتے ہو بنسبت میرے اللہ کے. واتخذتموہ وراءکم ظہریا, تم نے خدا کو پسے پشت ایک نظر انداز کی ہوئی چیز سمجھتے ہو, خدا تو ہے ہی نہیں. ان ربی بما تعملون محیط, جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار سے خوب گھیرے ہوئے ہے, یہ اس کے علم میں ہے. یہ احاطہ باعتبار علم کے ہے, باعتبار جسم کے نہیں. تو یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. کہا او قوم تم اپنے مقام پر ڈٹے رہو, میں اپنے مقام پر ڈٹ, تم اپنے موقع پر کام کیے جاؤ. یہ جملہ تنزیہ ہے, یہ نہیں کہ تم یہ شرک کیے جاؤ میں راضی ہوں. یہ ایک تنزیہ جملہ, تم کرو کہ جو کچھ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ, ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کر دینے والا, ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار, پتہ چل جائے گا. جس وقت سچے اور جھوٹے میں بحث ہوتی ہے نا, سچا کہتا ہے میں سچا ہوں, جھوٹا اپنے خود کو کہتا ہے, ایسا تب ہو جائے تو پھر اس وقت سچے کو یہ کہنا پڑتا ہے انتظار کریں. انجام بتا دے گا سچا کون ہے جھوٹا. الحق یعلو ولا یعلی. آپ کو بھی اپنا ماضی یاد ہے, جس کو ماں نے جنم کے دودھ دے کے دودھ بھی نہیں پلانا, وہ بھی لاٹھی لے کے مسجد کی طرف دوڑتا تھا. آج کوئی نشان نظر آیا کہ ایسا کی طرف چلا گیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں کو اپنے فضل سے عزت عطا فرمایا. وہ لاٹھی کے زور سے نہیں اوپر جایا کرتے, وہ تائید غیبی سے اوپر جایا کرتے. اللہ تعالیٰ پھر لاٹھیوں والے کو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے رہے, لیکن مورا مرزا کی لاٹھی اچانک بغل سے نکل آئے گی نہیں نکل آئے گی. فاروق اعظم جو سب سے بڑا لاٹھی باز کا ادھر سے ٹوٹ کے گرا بھی نہیں گرا. اللہ ہر کیٹیگری کا آدمی ٹوٹ گیا, مار مار کے چمڑے ادھیڑ کے رکھیے کفار کے. اب وہ جو روزانہ دھمکی دیا کرتے تھے اب بھاگتے پھرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا جوش دیکھے پتہ ہی نہیں چلا دھمکی کرے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں جب ہمارے شعیب نے یہ کہہ دیا کہ اب انتظار کرو, میں بھی انتظار کروں. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا. جب ہمارا امر آ گیا, یعنی عذاب آ گیا, ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دیا. شعیب علیہ السلام کو کہا تم بھی نہ گھبراؤ, اور
ان کی جماعت کو بھی کہا تم بھی نہ گھبراؤ. پتہ چلا نجات سچے عقیدے کی وجہ سے. والذین آمنوا معه, یہ جس وقت نجات کا وقت ہے تو ایمان کا ذکر کیا. جن کا عقیدہ صحیح تھا وہ بچ گئے. شعیب علیہ السلام خود بچے اور صحیح عقیدے والے لوگ بچ گئے. وہ اخذت الذین ظلموا, جو ظالم لوگ تھے ان کو پکڑ لی کس نے؟ الصیحۃ, ایک چنگاڑ نے, ایک چیخ نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, اور اپنے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے رہ گئے. کأن لم یغنوا فیہا, ایسا لگتا تھا کہ گھروں میں آبادی نہیں ہوتی. کوئی چڑیا بھی چوں کرتی ہے, کسی گھر سے چوں کی بھی آواز نہیں آتی. بس جہاں تھے وہی رہے. اور منہ کے بل جو ہی چیخ پڑتی کہ دل پھٹ گئے, منہ کے بل گر گئے. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود, خبردار مدین کو بھی ہلاکت ہو یا دوری ہو جیسا کہ قوم ثمود کو دوری ہوئی ہے. یعنی ان قوموں کا انجام ایک ایک چیپٹر میں ایک نبی کا حال بیان کر کے اس کا انجام بیان کر کے آل مکہ کو باور کرایا. آل مکہ سنبھلنے کا وقت ہے, سنبھل جاؤ, نہیں تو تمہاری شام غربت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. اب بچو گے تو اس گیسوں والے کی بات پر بچو. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, سر شام کا وقت ہے, مارے جانے والے بچنا چاہتے تو اس گیسوں والے کے قدموں میں. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسوں والا کہوں. تو ہاں آج کا سب تمام ہوتا ہے. اگر کسی دوست کو اس پیش کیے گئے ہوئے سبق کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو, بات سمجھ نہ آئی ہو, اس سے متعلق کوئی فالتو تفصیلات پوچھنا چاہے, ہر دوست کو سوال کرنا چاہیے. کوئی سوال نہیں ہے. میں میرا دوست نے بتایا ہے جی استغفار کی مجھے تفصیل بتائی ہے. یہ کیا ہر نماز نہیں, آج 24 گھنٹوں میں اگر آپ کم از کم 500 مرتبہ پڑھیں, یہ کوئی پرسکرپشن قرآن کی نہیں ہے. قرآن مجید کی استغفار کی پرسکرپشن ہے. اور بہت مرتبہ میں وہ جگہ آپ کو نکال کر بتا چکا ہوا ہوں. آپ کو چاہیے کہ استغفار والی ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے لکھیں, اور ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کتنی لذیذ ہے. آپ پھر اس کا دعوت دیں لوگوں کو. جس کو بھی آپ یہ سکھائیں گے اللہ کے فضل سے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی, اس کے مالی حالات میں خوشگوار تبدیلی آئے گی, ترقی ہوگی. اور آدمی مالی مشکلات کا ذکر کرتا ہے تو یہ بڑا تریاق اعظم ہے. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ